بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم اساس الصرف پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل اس سے ثلاثی مزید فی کے ابواب کے تعلق سے پڑھیں گے۔ دیکھیے 30واں سبق ثلاثی مزید فی کے ابواب کے بیان۔ ثلاثی مزید فی کسے کہتے ہیں؟ یوں سمجھ لیجئے کہ حروف اصلیہ کلمے میں کتنے ہیں۔ اس اعتبار سے اولاً کلمے کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ یا تو کلمہ ایسا ہوگا جس میں حروف اصلیہ 3 ہوں گے، یا 4 ہوں گے، یا 5 ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اگر حروف اصلیہ 3 ہیں تو اسے کہیں گے ثلاثی۔ اگر حروف اصلیہ جو کلمے کے مادے کے حروف ہیں اگر وہ 4 ہیں تو اسے کہیں گے رباعی، اور اگر حروف اصلیہ 5 ہیں تو اسے کہیں گے خماسی۔ پھر ان میں سے ہر ایک یعنی ثلاثی، رباعی اور خماسی میں ہر ایک کے ساتھ کوئی دوسرا حرف زائد بھی ہوگا یا زائد نہیں ہوگا۔ یعنی مادے کے حروف مان کے چلیں 3 ہیں تو اسے ثلاثی کہیں گے۔ اب 3 حرف کے ساتھ کوئی ایکسٹرا حرف، کوئی زائد حرف بھی اس میں موجود ہوگا یا موجود نہیں ہوگا۔ اگر اس میں کوئی زائد حرف بھی ہو تو اسے کہیں گے مزید فی۔ اگر کوئی زائد حرف نہ ہو، یعنی کلمہ ایسا ہو کہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہو اور کوئی زائد حرف نہ ہو تو اسے کہیں گے ثلاثی مجدد۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ثلاثی مزید فی یعنی وہ مصادر یا وہ افعال جس میں حروف اصلیہ تو 3 ہوتے ہیں مگر ان کے ساتھ ساتھ کوئی حروف زائد بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے تقریباً 12 ابواب ہیں جسے یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب ہیں۔ افعال، تفعیل، مفاعلۃ، تفاعل، تفاعل۔ یہ 5 جو ہیں انہیں کہتے ہیں بے حمزہ وصل ابواب۔ یعنی ان ابواب کے شروع میں حمزہ وصل نہیں ہے۔ حمزے کی کئی اقسام ہیں۔ ایک تو اولا سمجھ لیجیے کہ حمزہ وصل، حمزہ وصلی، حمزہ قطعی۔ حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے جو وصل کلام میں یعنی ملا کے پڑھتے وقت جو حمزہ کلام سے نہیں گرتا، تلفظ سے نہیں گرتا، اسے حمزہ وصل کہتے ہیں۔ تو ان 5 ابواب کے شروع میں حمزہ وصل نہیں ہے، یعنی ایسا حمزہ نہیں ہے جو وصل کلام میں گر جاتا ہے۔ تفعیل، مفاعلہ، تفاعل اور تفاعل، ان میں تو حمزہ ہی نہیں ہے شروع میں۔ اور افعال میں اگرچہ شروع میں حمزہ ہے مگر یہ حمزہ وصلی نہیں ہے بلکہ قطعی ہے، کیونکہ اس کا حمزہ کبھی گرتا ہی نہیں ہے، وصل کلام کے وقت گرتا ہی نہیں ہے۔ حاصل ہے کہ ان 5 ابواب کے شروع میں کیونکہ حمزہ وصلی نہیں ہے اس لیے اسے کہتے ہیں اصطلاحی طور پر بے حمزہ وصل ابواب، یعنی ایسے ابواب جن کے شروع میں حمزہ وصل نہیں ہے۔ افتعال، استفعال، انفعال، افعلال، افعیلال، افعیعال، افعوال، یہ 12 ابواب اب اچھی طرح یاد کر لیں۔ ٹھیک ہے، افعال، تفعیل، مفاعلہ، تفاعل، تفاعل، افتعال، استفعال، انفعال، افعیلال، افعیلال، افعیعال، افعوال، اس طرح بھی آپ یاد کر لیں گے بہتر رہے گا۔ کثیر الاستعمال ابواب کی ماضی و مضارع معروف کی گردانیں، یعنی وہ ابواب جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں ان کے ماضی اور مضارع کی گردان ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 1 میں ہے باب افعال۔ باب افعال ثلاثی مزید فی کے ابواب میں باب افعال زیادہ استعمال ہوتا ہے، جیسے افعال، اکرام۔ ٹھیک ہے، یعنی مزید فی کے جو بھی ابواب ہوتے ہیں ان کے جو مصادر آئیں گے وہ اسی باب کے وزن پر آئیں گے۔ جیسے افعال باب ہے تو اس کا مصدر ہے اکرام، تو اسی کے وزن پر ہی آئے گا ہمیشہ۔ ٹھیک ہے، اکرام عزت کرنا۔ دیکھیے اکرمہ مصدر سے فعل ماضی معروف کی گردان، پہلے ماضی کی گردان دیکھیے۔ اکرمہ عزت کی اس ایک مرد نے صیغہ واحد مذکر غائب، اکرما عزت کی ان 2 مردوں نے صیغہ تثنیہ مذکر غائب، اکرمو عزت کی ان سب مردوں نے صیغہ جمع مذکر غائب، اکرمت عزت کی اس ایک عورت نے صیغہ واحد مؤنث غائب، اکرمتا عزت کی ان 2 عورتوں نے صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، اکرمنا عزت کی ان سب عورتوں نے صیغہ جمع مؤنث غائب، اکرمتا عزت کی تو ایک مرد نے صیغہ واحد مذکر غائب، اکرمتما عزت کی تم 2 مردوں نے صیغہ تثنیہ مذکر غائب، اکرمتم عزت کی تم سب مردوں نے صیغہ جمع مذکر حاضر، سب حاضر کے صیغے، اکرمتا سے، اکرمتا سے واحد مذکر حاضر، اکرمتما تثنیہ حاضر،
اکرمتم جمع مذکر حاضر، ٹھیک ہے. اکرمتی عزت کی، تو ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث حاضر. اکرمتما عزت کی، تم دو عورتوں نے، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر. اکرمتن عزت کی، تم سب عورتوں نے، صیغہ جمع مؤنث حاضر. اکرمتو عزت کی میں نے، صیغہ واحد متکلم مذکر مؤنث کے لیے. اکرمنا عزت کی ہم دو یا ہم سب نے، صیغہ تثنیہ و جمع مذکر مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے. اب تو آپ صیغہ پڑھ چکے ہیں، ماضی کے 14 صیغے ہیں کہ اس کے آخر میں کیا علامات ہے، کیا علامات آتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کی وضاحت کرنے کی حاجت نہیں ہے. خیر، اب دیکھیے مضارع کی گردن. اکرام مصدر سے فعل مضارع معروف کی گردن. یکرمو عزت کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب. یکرمانی عزت کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب. یکرمونا عزت کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب. تکرمو عزت کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب. تکریمانی عزت کرتی ہیں یا کریں گی وہ دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب. یکرمنا عزت کرتی ہیں یا کریں گی وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب. تکریمو عزت کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر. تکریمانی عزت کرتے ہیں یا کریں گے تم، کرتے ہو یا کرو گے تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر. تکریمون عزت کرتے ہیں یا کریں گے، عزت کرتے ہو ہونا چاہیے. اچھا، عزت کرتے ہیں یا کریں گے تم سب، کرتے ہو یا کرو گے تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر. تکریمین عزت کرتی ہے یا کرے گی تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر. عزت کرتی ہو یا کرو گی تم دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر. تکریمنا عزت کرتی ہیں یا کریں گی تم، کرتی ہو یا کرو گی تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر. اکرمو عزت کرتا ہوں یا کروں گا میں، یعنی میں ایک مرد یا عورت، صیغہ واحد متکلم. نکرمو عزت کرتے ہیں یا کریں گے ہم دو یا ہم سب مرد، صیغہ جمع مؤنث حاضر جمع متکلم. سوال نمبر 1، ثلاثی مزید فی کے کتنے اور کون کون سے ابواب ہیں؟ ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب ہیں. 5 باہمزہ وصل ہیں، 5 بے ہمزہ وصل ہیں اور 7 باہمزہ وصل ہیں. اب انہیں یاد کر لیجئے: افعال، تفعیل، مفاعلہ، تفاعل، تفاعل، افتعال، ٹھیک ہے. انفعال وہاں سے دیکھ کے یاد کر لیجئے، وہاں سے جو ہے لکھ لیجئے. اس کے بعد دیکھیے، ارے کہاں چلا گیا سبق. سوال نمبر 2، درج ذیل مصادر سے ترجمہ و صیغہ کے ساتھ فعل ماضی و مضارع کی گردان لکھیں اور یاد کریں. یہاں جو مصادر دیے گئے ہیں، ان مصادر سے ماضی معروف اور مضارع معروف کی گردان لکھنی ہے. ترجمہ صیغہ کے ساتھ انہوں نے کہا ہے آپ ترجمہ جو ہے قیاس کر سکتے ہیں، ترجمہ اور صیغہ بھی جو ہے جس طرح کتاب میں موجود گردان ہے اس پر آپ قیاس کر کے جو ہے ان کی گردان کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اسلامن ہے، اسلامن یہ افعالن کا وزن پر ہے، باب افعال سے ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے ماضی کی گردان ہوگی پہلے اکرما، اکرما وہاں پہ تھا تو اس کے وزن پہ کیا بنے گا؟ اسلما. تو اس بنائیں گے آپ اسلما، اسلما، اسلمو، اسلمت، اسلمتا، اسلمنا، اسلمتا، اسلمتما، اسلمتم، اسلمتی، اسلمتما، اسلمتنا، اسلمتو، اسلمنا. اس طرح گردان ہو جائے گی. اب ترجمہ کریں گے: اسلام لایا وہ ایک مرد، اسلام لائے وہ دو مرد، اسلام لائے وہ سب مرد، اسلام لائی وہ ایک عورت، اسلام لائیں وہ دو عورتیں، اسلام لائیں وہ سب عورتیں، اسلام لایا تو ایک مرد. اس طرح جو ہے گردان پہ ترجمہ پہ قیاس کر لیں گے. صیغہ وہی، صیغہ واحد، پہلا صیغہ جو ہے اسلمہ، صیغہ واحد مذکر غائب، اسلمہ، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، اسلمو، صیغہ جمع مذکر غائب. اس طرح جو ہے صیغہ کو بھی اس سے دے کر کے آپ لکھ لیں گے. اس کے بعد ہے ابلاغ، یعنی پہنچانا. یہ باب فعال کا وزن پر ہے تو اس کا ماضی کا صیغہ بنے گا. اچھا، اس کی مضارع بھی بنانی ہے اسلام سے. اسلام سے مضارع بنائے گا، کیا بنے گا؟ یکرمو، یکرمان، یکرمونا، تکرمو، تکرمان، یکرمنا، تکرمو، تکرمانی، تکرمونا، تکرمونا، تکرمینا، تکرمانی، تکرمنا، اکرمو، نکرمو. اس طرح جو ہے، ارے بھائی اسلام سے بنائیں گے نا. یسلمو، یسلمان، یسلمونا، تسلمو، تسلیمان، یسلمنا، تسلمو، تسلیمانی، تسلمونا، تسلیمینا، تسلیمانی، تسلمنا، اسلمو، نسلمو. ٹھیک ہے.
اس طرح جو ہے اس کی مضارع بن جائے گی، وہی ترجمہ ہوگا. اسلام لاتا ہے، لائے گا، وہ ایک مرد اسلام لاتے ہیں، لائیں گے وہ دو مرد. اس طرح ترجمہ آپ قیاس کر لیں. ابلاغ پہنچانا، ابلغا ابلغا ابلغو ابلغت ابلغتا ابلغنا ابلغت ابلغت ابلغتا ابلغنا ابلغتا ابلغتما اغلبتم اغلب ابلغتم ابلغتی ابلغتما ابلغتن ابلغتو ابلغنا. ٹھیک ہے، یعنی پہنچایا اسے ایک مرد نے، پہنچایا ان دو مردوں نے. پھر اس کی جو ہے مضارع بنے گی یبلغو یبلغان یبلغون تبلغو تبلغان یبلغنا تبلغو تبلغان تبلغون تبلغینا تبلغان تبلغنا ابلغو نبلغو. اس طرح قیاس کریں گے کہ پہنچاتا ہے پہنچاتا ہے یا پہنچائے گا وہ ایک مرد، پہنچاتے ہیں پہنچائیں گے وہ دو مرد، پہنچاتے ہیں یا پہنچائیں گے وہ سب مرد. اس طرح آپ پوری گردان جو ہے قیاس کر لیں گے. اکمال، اکملا اکملا اکملو اکملت اکملتا اکملنا اکملتا اکملتما اکملتم اکملتم اکملتی اکملتما اکملتن اکملتو اکملنا. اس کے بعد ہے جیسے اکملنا سے مضارع کا صیغہ یکملو یکملانے یکملونا تکملو تکملانے یکملنا تکملو تکملانے تکملونا تکملینا تکملانے تکملنا اکملو نکملو. ٹھیک ہے، کہاں گیا؟ افہام، افہما افہما افہمو افہمت افہمتا افہمنا افہمتا افہمتما افہمتم افہمتی افہمتما افہمتن افہمتو افہمنا. ٹھیک ہے، سمجھاتا ہے، سمجھائے گا، وہ ماضی ہے تو سمجھایا اس ایک مرد نے، سمجھایا ان دو مردوں نے. اس طرح جو ہے ترجمہ ہوگا. اور مضارع کا صیغہ ہوگا یفہمو یفہمان یفہمونا تفہمو تفہمان یفہمنا تفہمو تفہمان تفہمونا تفہمینا تفہمان تفہمنا افہمو نفہمو. ابطال باطل کرنا، ابطلا ابطلا ابطلو ابطلت ابطلتا ابطلنا ابطلتا ابطلتما ابطلتم ابطلتی ابطلتما ابطلتن ابطلتو ابطلنا. باطل کیا اس ایک مرد نے، باطل کیا ان دو مردوں نے، باطل کیا ان سب مردوں نے، باطل کیا وہ اس ایک عورت نے، باطل کیا ان دو عورتوں نے. اس طرح کا ترجمہ ہوگا. مصالح ہوگا یبتلو یبتلان یبتلونا تبتلو تبتلان یبتلنا تبتلو تبتلانے تبتلونا تبتلینا تبتلانے یبتلنا تبتلنا ابتلو نبتلو. باطل کہتے ہیں، کریں گے. ٹھیک ہے، خیر. اب دیکھیے سوال نمبر 3. کیونکہ صیغہ اور پھر حرکت کا ترجمہ بیان کرنا ہے، کافی وقت اس میں جو صرف ہو جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے اس سے جو سننے والے ہیں وہ بیزار ہو جائیں گے. اس لیے جو ہے بس گردان پہ اکتفا کیا گیا ہے. آپ قیاس کریں گے تو جو ہے صیغہ اور ترجمہ بھی خود لکھ لیں گے. سوال نمبر 3. درجہ ذیل افعال سے صیغے کی پہچان کر کے ترجمہ کریں، نیز فعل ماضی و مضارع کی بھی نشاندہی کریں. یعنی ماضی ہے مضارع ہے یہ بھی بتانا ہے، صیغہ ماضی ہے یا مضارع ہے یہ بتانا ہے، صیغہ کون سا ہے یہ بتانا ہے، اور ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہے ننشرو. ننشرو فعل مضارع ہے اور فعل مضارع کا صیغہ جمع متکلم ہے. اس کا معنی ننشرو ہم ننشزو ننشزو ہے، ننشزو ہم جمع کرتے ہیں، جمع کریں گے. ٹھیک ہے. اس کا تھا یسکنو، اسکن یسکنو یہ بھی فعل مضارع ہے. فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب، یعنی وہ بساتا ہے یا بسائے گا. اسکن یسکنو، ایسے سکن یسکنو رہنا، سکن اسکن یسکنو کسی کو سکونت دینا. ٹھیک ہے، یعنی بسانا. یسکنو وہ بساتا ہے یا بسائے گا. تنزلو، تنزلو صیغہ واحد مذکر حاضر یا پھر واحد مؤنث حاضر. واحد مؤنث غائب، واحد مؤنث غائب کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے. فعل مضارع ہے. اگر واحد مذکر غائب مانیں گے تو وہ نازل کرتی ہے کرے گی، اگر واحد مذکر حاضر مانیں گے تو نازل کرتا ہے یا کرے گا، تو اتارتا ہے یا اتارے گا. امسکنا، امسکنا یہ فعل ماضی ہے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. امسکنا یعنی ان سب عورتوں نے روکا، امسکنا ان سب عورتوں نے روکا. اعلنتو، اعلنتو یہ ابھی ماضی کا صیغہ ہے، اور جمع متکلم واحد متکلم کا صیغہ ہے. اعلنتو میں نے اعلان کیا، اعلنتو میں نے اعلان کیا.
اس کا تھا احسنتو، احسنتو جو ہے یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے اس نے حفاظت کی، احسن یحسن اس نے حفاظت کی، یعنی اس عورت نے حفاظت کی۔ تجرمون جمع کا صیغہ ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے تم سب مجرم ہوئے۔ اجرما یہ جو ہے مجرم ہونے کے معنی میں آتا ہے، تو اس میں گویا کہ الزام کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ خیر، یطعمون فعل مضارع واحد فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب، یطعمون یعنی وہ سب کھلاتے ہیں یا کھلائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر اس میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کہیں کچھ غلطی سرزد ہوئی ہو تو ضرور اصلاح فرمائیں، اور جو سوال ہو سوال کمنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ عز و جل جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔